حاضرین، جمعۃ المبارک کے موضوعات میں سے ایک ایسا موضوع جزوی طور پر کبھی اس پر میں نے کلام کیا ہو، کو تھوڑا بہت اشارتاً تو کیا ہو، لیکن باقاعدہ بالاستیعاب اور تفصیلاً اس موضوع پر کبھی آج سے پہلے گفتگو نہیں کی۔ لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کے سرکردہ، سرخیل اور آقا سردار قسم کے افراد کا یہ منصب رہا ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ دلانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ انسان پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو انعامات فرمائے ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ انعام ہے جو باری تعالیٰ جل وعلا نے اپنے بندوں پر ان کے ظاہر کے اعتبار سے کیے، ظاہر پر مال و دولت، اسباب، معاش، گھر بار، کاروبار، اولاد، یہ نعم دنیاویہ ہیں، ظاہری نعمتیں ہیں یہ۔ اور بعض انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا انسان کے باطن پر فرماتا ہے، باطن پر۔ ظاہری انعام میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ بڑا وسیع باب ہے، بہت وسیع باب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی جو ظاہری نعمتیں ہیں اگر یقین جانیے انہی پر کلام کیا جائے تو ہم تو ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، ان کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیں، بڑی عجیب بات ہے، انتہائی عجیب ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ ایک بندہ کام کروانا چاہتا ہے، مزدوری کروانا چاہتا ہے، وہ مزدور کو بلاتا ہے اور اس کی مزدوری پہلے دے دیتا ہے، ایڈوانس دے کر اس کے حوالے، اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ اب یہ کام کر کے دکھا۔ ایک ہے کام کروا لینا، پھر اس کے بعد جو اس کی اجرت مزدوری بنتی ہے وہ دینا۔ لیکن اگر ایڈوانس دے دی جائے مزدوری تو یہ سمجھیے اجرت بھی ہوتی ہے اور ساتھ احسان بھی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں مزدور پر احسان بھی ہو جاتا ہے۔ باری تعالیٰ جل وعلا کی جناب میں ہماری حیثیت اس وقت اس مزدور جیسی ہے جس کو مزدوری مالک نے پہلے دے دی ہے اور کام کرنے کا باری تعالیٰ نے بعد میں فرمایا، لے اب یہ کام کر کے دکھا۔ ہے جی، مزدوری پہلے دے دی ہے، پیدائش ہوئی نہ پیدا ہوا، سر بھی سلامت ہے، آنکھ بھی سلامت ہے، زبان سلامت ہے، ناک جیسی نعمت اس نے دی ہے، کان جیسی نعمت دی ہے، عقل دی ہے، فہم دی ہے، آزاد یہ ہے، انعام اس نے پہلے دے دی ہے، مزدوری اس نے پہلے دے دی ہے، اور عرصہ دراز تک، یعنی آپ سمجھیے کہ سن شعور میں آنے تک کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جب سن شعور میں آیا ہے نا تو اب فرمایا ہے چل مزدوری کر کے دکھا، نماز پڑھ، روزہ رکھ، سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی، زکوٰۃ دے، حج کر، یہ سارے انعام بعد میں ہوئے۔ یہ باری تعالیٰ جل وعلا اگر عدل فرمائے نہ عدل فرمائے قیامت کے دن، ہمیں اس کے فضل کی امید ہے، ہم رب العالمین جل وعلا سے اس کے فضل کی امید کرتے ہیں، لیکن اگر وہ عدل فرمائے نا تو مالک کو یہ حق ہے، وہ حق بجانب ہے۔ اگر قیامت کے دن وہ پوچھے کہ بتا میری اس مزدوری جو میں نے تجھے انعام کی صورت میں دی تھی، بتا اس کے مقابلے میں کیا لایا ہے، آپ یقین جانیے کہ بندہ زندگی بھر کی عبادتیں اگر کسی ایک نعمت کے مقابلے میں دے دے نا تو آپ یقین جانیے صرف اس کا وزن کر لیا جائے، انسان کی آنکھ جو ہے وہ ایک پلڑے میں رکھی جائے اور زندگی بھر کی اس کی ساری عبادت ایک پلڑے میں رکھی جائے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا انعام وزن نکلے گا، عبادت کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ ہے ظاہری نعمتوں کے اعتبار سے۔ اب باطنی نعمتیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو عطا فرمائی ہے نا، اچھا اس میں ظاہر اور باطن کا کچھ فرق ہوتا ہے۔ ظاہری نعمت تو چونکہ بندہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، دماغ سے سمجھ رہا ہے، دل اس کی تصدیق کر رہا ہے، تو بندے کو سمجھ بھی جلدی آ جاتی ہے کہ یہ میرے اوپر میرے اللہ کا انعام ہے۔ لیکن جو باطنی انعامات ہیں نا اللہ کے، ان پر عام آدمی کو اطلاع نہیں ہوتی، اس پر اطلاع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف خاصوں کو عطا فرماتا ہے۔
اہل معرفت کو اس پر اطلاع ہوتی ہے، عام آدمی کو اطلاع ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو موضوع ابھی آپ کے سامنے شروع کرنے لگا ہوں، یہ اس اندازے پر ہے صرف آپ کو ترغیب دلانے کے لیے کہ آپ رب کی بارگاہ میں جستجو کیجئے کہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اہل معرفت میں سے بنائے، کامل پہچان والوں میں سے بنائے، اور ان لوگوں میں سے بنا دے جو رب کے عارف ہیں، اور باری تعالیٰ جل وعلا اس نسبت سے ہمیں وہ باطنی انعام دے جو اس نے دیگر اہل معرفت کو عطا فرمایا ہوتا ہے۔ وہ باطنی انعامات میں سے ایک انعام ہے، بہت بڑا انعام، بندہ مومن کی فراست۔ بندہ مومن کی فراست، یہ فراست ایسی چیز ہے آپ یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسانی باطنی نظام پر جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، ان میں سے بہت بڑی ایک عظیم نعمت ہے یہ فراست۔ فراست ہے کیا؟ یہ جو لغوی الفاظ کے اعتبار سے ہے نا، لغت کے لفظوں میں دیکھا جائے، لفظ فراست کا معنی کیا ہے؟ لفظ کا اس کا معنی ہوتا ہے نظر کرنا، دیکھنا، غور کرنا، اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے جم جانا، کسی شے پہ ٹھہراؤ ہو جانا، اطمینان ہو جانا، قلب کسی شے پہ آ کے اٹک جائے، یہ لفظی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے۔ لیکن صوفیاء کی اصطلاح میں، جن کا یہ میدان ہے باطن والا، جن کا میدان ہے، میدان والوں کی اصطلاح میں فراست سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بندہ غیبی معاملات کھل جائیں اس کے سامنے، یہ ان کا مشاہدہ کر لے، یعنی پوشیدہ باتیں دیکھ رہا ہو، اور کسی شے کے بارے میں اس کا اطمینان، یقین، مکاشفے کی حد تک کھل جائے، اس کو اطمینان ہو جائے، دل جم جائے اس پر، شے ہونے والی ابھی مستقبل میں، لیکن اس کا دل جم گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا دل اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، یہ جو دل سے گواہی آ رہی ہے نا، یہ کام ایسے ہوگا، یہ بندہ مومن کی فراست کہلاتی ہے، یہ بندہ مومن کی فراست ہے۔ صاحب رسالہ قشیریہ نے اس سے بھی آسان لفظوں میں، یہ جو اہل معرفت کی اصطلاح تھی نا، اصطلاح ذرا مشکل ہوتی، صاحب رسالہ قشیریہ علیہ الرحمہ نے اس سے بھی آسان لفظوں میں، دادا صاحب کے استاد اس کی تشریح فرماتے ہیں بڑے آسان لفظوں میں، فرماتے ہیں یہ فراست ہے نا، دل کا ایک خیال ہوتا ہے، یہ دل کا ایک خیال ہوتا ہے جو طاری ہوتا ہے، اتارا جاتا ہے، دل میں کوئی خیال اتارا جاتا ہے، یہ ایسی کیفیت اور ایسا حال ہے کہ کسی کام کے بارے میں اگر بندہ تردد کا شکار ہونا، وسوسے کا، کہ یہ کروں یا یہ کروں، ایسا کروں تو کیا ہوگا، اگر یہ کروں گا تو کیا ہوگا، فرمایا اس کے متضاد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کیفیت ایسی دل پر اتارتا ہے کہ متضاد خیالات کی نفی کر دیتا ہے، یہ خیال متضاد خیالات کی نفی کر دیتا ہے، جو وسوسے ہیں ان کو نکال دیتا ہے، اور وسوسوں کو ختم کر کے، تردد ختم کر کے، اس خیال محکم پر جو حکم لگتا ہے نا، اس کو فراست کہتے ہیں، یہ فراست کہلاتی ہے۔ اور یہ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اگر بندے کا نفس، اس کا تجربہ یا نفس اس کا ایک شے کے بارے میں حکم دے، اور دوسری طرف اس کی فراست بھی کام کر رہی ہو اسی ایک مسئلے کے بارے میں، فراست اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ تجربہ بھی وہاں آ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے، اور نفس بھی وہاں آ کے بالکل خاموش ہو جاتا ہے کہ اب یہاں بات فراست تک آ گئی ہے، ہمارے وسوسوں کی حیثیت کوئی رہ ہی نہیں گئی، یعنی اس کیفیت میں بندہ آ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے انعامات میں سے ہے، اور اس کی مقدار کیسے ہوتی ہے، کتنی مقدار میں ہوتی ہے؟ ائمہ کرام بزرگان دین فرماتے ہیں اس کی مقدار اتنی ہی ہوتی ہے جتنا بندے کا اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا پر جتنا بندے کا اطمینان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنی ہی اس کی فراست جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا، آپ دیکھیے کہ رب العالمین اس کی فراست کو اتنا مضبوط کر دے گا۔ میں آگے مثالیں دوں گا، یہ شاید ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو، مثالیں اس کی عرض کروں گا نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، مثال کے ساتھ، ڈیفینیشن کے ساتھ مثال ہو جائے نا تو ذرا احکام ثابت کرنا اور اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ شیخ ابو سعید خزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے بہت کامل بزرگ ہیں، آپ بھی اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص صاحب فراست ہو، فراست سے دیکھتا ہو، فرماتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ خود مجھے کچھ دکھا رہا ہے، اس کی نظر نہیں دیکھ رہی،
اللہ اس کو کچھ دکھا رہا ہے، اور اگر یہ فراست عالم کے ساتھ مل جائے نا تو اس کا جتنا علم ہوتا ہے نا، علمی مواد بھی سارا کا سارا وہ فراست سے آ رہا ہوتا ہے، یعنی حق تعالیٰ جل وعلا کے دکھانے سے آتا ہے۔ یوں سمجھیے آسان لفظوں میں شیخ ابو سعید فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا ایک فیصلہ ہے کسی شے کے بارے میں جو رب العالمین جل وعلا نے اس کی زبان پر جاری فرما دیا ہے۔ فیصلہ رب کا ہے لیکن اس کی زبان پر جاری ہے۔ اور شیخ واسطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فراست سے مراد وہ انوار ہیں کہ جب ان سے دل چمکتا ہے نا اور یہ دل میں جا گزین ہو جائیں تو فرمایا کہ یہ ایسا ہوتا ہے کیفیت یہ کہ ایک غیب، ایک پوشیدہ چیز سے دوسری پوشیدہ چیز کی طرف اسرار اٹھتے چلے جاتے ہیں، راز کھلتے چلے جاتے ہیں، اور بندہ ایسا جو صاحب فراست ہو جب کسی مخلوق کو دیکھتا ہے نا تو اس کی کیفیات بغیر جانے، بغیر اطلاع کے، بغیر کسی خبر کے یہ از خود بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے اولیاء کے بارے میں ہوتا ہے، کوئی بندہ سامنے جاتا ہے، پورا بایو ڈاٹا اس کی کھول کا وہ سامنے آ جاتا ہے ان کے، وہ فراست سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں شاید ہو سکتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فراست کو ایسی چیز ہے ناممکنات میں سے ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، اس کی حیثیت کوئی نہیں، لیکن میں باقاعدہ آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کچھ پڑھ کے نا تو عرض کر دیتا ہوں اس کی دلیل ہو جائے کہ نا فراست بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا انعام ہے، اس کو خوش نہیں سمجھنا۔ دیکھیے گا ذرا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہے وہ حدیث مبارکہ جو جزوی طور پر اس سے پہلے میں بیان آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جملہ سنیے گا، فرمایا اتقوا فراست المؤمن، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن ہے نا، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، مومن کی دور اندیشی سے بچا کرو، اس لیے کہ یہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، انہو ینظر بنور اللہ، بلکہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا۔ فرمایا اس سے ڈرا کرو۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث کو لائے ہیں لیکن ان لفظوں کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ وينطق بتوفیق اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا مومن کی فراست سے ڈرا کرو اس لیے کہ یہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جب بولتا ہے تو اللہ کی توفیق سے بول رہا ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے جیسے ہمارے سامنے کہا جاتا ہے نا عالم کی مجلس میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے رکھا کرو، زبان قابو رکھا کرو، اور اگر عارف اور ولی کی مجلس میں بیٹھو تو وہاں دل سنبھال کے رکھا کرو، اس لیے کہ اس کو دلوں پر اطلاع ہے، تمہارے دل میں کوئی بات کھٹکنی ہے اس نے آگے جواب دے دینا اس کا۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عالم کی مجلس میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے رکھو، اور اگر عارف کی مجلس میں بیٹھو تو دل سنبھال کے رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہی فرما رہے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کی توفیق سے بولتا ہے۔ یہ آتی کیسے ہے اس کی وضاحت وہ تیسرے نمبر پر جو مثال دوں گا نا اس میں وضاحت ہو جائے گی اس کی کہ یہ عطا کیسے ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات یہاں سمجھ لیں آپ، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب والا یہ تو ولیوں والی بات ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے یہ ان کا مقام ہے، شاید جی ہمیں سنانے کا کیا فائدہ، ہمیں سنانے کا کیا فائدہ؟ تو میں جواباً عرض کروں گا جناب والا اللہ نے کوئی ولایت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اللہ نے کوئی ولایت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ہم تو آپ کے بارے میں یہ تمنا کرتے ہیں اس میدان میں اتریے، رب کو راضی کیجئے، رضا والے کام کیجئے، نافرمانی والے کاموں سے بچیے، اللہ رب العالمین آپ کو بھی یہ کیفیت عطا فرما دے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھائی ہم ان مولویوں میں سے تھوڑی ہیں یا ان لوگوں میں سے تھوڑی ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ جناب تسی گناہگار لوگ ہو، تسی دے تک آ ہی نہیں سکتے۔ نا، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہے، رب کی رضا کے لیے آیا ہے، اپنا کام کاج کاروبار چھوڑ چھاڑ کے، اب اس کو یہ کہا جائے تو کوئی نہیں جا سکتا، یہ تو حق نہیں ہے نا۔ یہ تو مالک جانتا ہے کہ آپ میں سے کون اپنی نیت کی صداقت کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں کتنا مقرب آدمی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ بظاہر اگرچہ ہم اونچے بیٹھ گئے ہیں لیکن ممبر کے اوپر بیٹھ جانا یہ جو ہے نا کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہو جانا یہ بڑی بات ہوتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ رب العالمین جل وعلا کے جناب میں کو مقرب ہو جائے۔ اور آپ یقین جانیے ہم تو جب بھی مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اس ارادے پر کھڑے ہوتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے ہمارے پیچھے کو بندہ ایسا کھڑا ہو جائے
کہ ہم اس کو نماز پڑھائیں، اس کی وجہ سے ہماری بھی قبول ہو جائے. سمجھائیں؟ یہ تو رب جانتا ہے نا نیتوں کے حال کیسے، اللہ جانتا ہے. لیکن اب یہ ذرا مثال ملاحظہ فرمائیے. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ تو ولیوں کی بات ہے اور ولیوں پر ختم ہو جاتی ہے. دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ارادہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ہم پر کرم فرمائے اور یہ مہربانی عطا ہو جائے. اور آپ صاحب ایمان ہیں نا، صاحب ایمان، اس حدیث مبارکہ کو دوبارہ سنیے، نتیجہ نکلے گا، آپ کو بات سمجھ آئے گی. سرکار نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرنا ہے، مومن کی فراست سے. اور مومن کون ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے آقا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول ہے، وہ مومن ہے نا. تو سرکار نے فرمایا مومن کی فراست سے بچنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، اور دوسری پہلے ہم یہ بات کیا آئے کہ یہ کیفیت بندے کو اس کی ایمان کی مضبوطی کی طاقت کی بنا پر آتی ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا کیفیت اتنی اعلیٰ اور تیز ہوگی. تو جناب یہ تو آپ کے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ولایت کی تو شرط ہی نہیں لگائی. یہ تھوڑی فرمایا کہ اتقوا فراست الاولیاء، فراست الولی، ولی کی فراست سے ڈرنا. فرمایا مومن کی فراست سے ڈرنا ہے. آپ سارے اہل ایمان ہیں. ہر بندے کو اپنی ایمان کی قوت کے مطابق اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ قوت عطا فرمائی ہوگی. البتہ اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. ذرا پالش ہو جائے نا تو نکھر جائے گی، اللہ مہربانی فرما دے گا. مثال ملاحظہ فرمائیے. تاریخ الخلفاء میں حافظ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حالات میں لائے. میں اوپر سے شروع کرتا ہوں صحابہ کرام علیہم الرضوان سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ بھائی اس کیفیت کی حقیقت ہے، یہ کوئی عبث اور فضول چیز نہیں. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صاحبزادی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بلایا. وصال کا وقت قریب تھا اور وصیت فرمائی. سیدنا صدیق اکبر نے وصیت فرمائی. وصیت کیا ہے؟ فرمایا کہ بیٹی عائشہ، میں ہر سال آپ کو 20 وسق کھجوریں دیا کرتا تھا. یہ کچھ 60 سال کے قریب بنتے ہیں. میں ہر سال آپ کو 20 وسق کے قریب کھجوریں دیا کرتا تھا. یہ کافی سارا مال بن جاتا ہے کھجوروں کے اعتبار سے. فرمایا بیٹا اس کی وجہ یہ تھی کہ پوری کائنات میں اگر مجھے کوئی محبوب تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کبھی اس کو تنگی میں نہ لائے اور وہ ہمیشہ خوشحال رہے، تو اے عائشہ تم تھی. اور ساری کائنات میں اگر مجھے میرے دل پر کئی گراں گزرا کہ اس پر تنگی نہ آ جائے تو فرمایا وہ بھی تو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رہی ہے نا، وگرنہ باقی بھی تو اولاد ہے. سمجھا رہے کہ نہیں؟ لیکن ساری کائنات میں سے فرمایا پوری دنیا میں اگر کسی کے بارے میں محبوب رہا کہ مالی اعتبار سے وہ خوشحال رہے اور کبھی اس پر تنگی نہ آئے، تنگی آ گئی تو ہمارے دل پر بوجھ بن جائے گا. کسی کے بارے میں اگر یہ حال ہوا تو فرمایا بیٹی عائشہ تمہارے بارے میں ہوا. یہ نسبت کی وجہ سے تھا. فرمایا اب جب کہ وصال کا وقت قریب آ گیا ہے. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ کو میں حدیث بیان کر رہا ہوں تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے نا بس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ہو سکتا ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال تھا اس میں سے دیتے رہے ہیں. بھئی ایمان قسم کے لوگ بھی تو دینا. اور سوشل میڈیا ایسی بیماری ہے جہاں تک جاتا ہے کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب خود بیان کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو اتنا اتنا مال دیا کرتے تھے. بھئی اپنی جائیداد سے دیا کرتے تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور جس کو دیا ہے نا وہ بھی آگے صدیق کی بیٹی ہے، اس کے گھر میں بھی سوائے ایک کھجور کے کبھی کچھ آیا ہی نہیں. وہ صدیق کی بیٹی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. یہاں سالانہ خرچ آتا تھا حضرت صدیق اکبر باپ کی طرف سے تو وہاں راہ خدا میں غریبوں میں صدقہ کر دیا کرتی تھیں. وہ روایت پڑھی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. مال بھیجا حضرت امیر معاویہ نے بڑی کثیر تعداد میں. اما جی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈھیر لگا ہوا تھا سونے چاندی کے اشرفیوں کا، بانٹ دیا اہل مدینہ میں. خادمہ نے آ کر کہا کہ روزہ تھا افطاری کے لیے کچھ رکھ لیتی، کو تھوڑا بہت تو بچا لیتی، کوئی 1 درہم کو 1 دینار بچا لیتی، چلو افطاری اچھی ہو جاتی کو ہماری 1 دن کی. تو فرمایا اچھا تو نے پہلے بتایا ہی نہیں. یہ بے نیازی ہے. بیٹا تو نے پہلے بتایا ہی نہیں کہ شام کے لیے کچھ بچا کے رکھنا تھا. یہ جملہ آپ نے فرمایا غنا ایسا ہے، بے نیازی ایسی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، شام کا نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ مالک ہے نا، مالک خود انتظام فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا. وہ نبی کی زوجہ ہے اور صدیق کی بیٹی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اگر مال زیادہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا بہرحال فرمایا کہ بیٹا میں ہر سال تمہیں یہ مال بطور ہبہ دیتا رہا، گفٹ کرتا رہا، لیکن اب جب کہ وصال کا وقت قریب آ گیا ہے تو چونکہ یہی میرا مال جو ہے بطور وراثت تقسیم ہوگا اب میری اولاد میں، تو خیال کرنا. جملہ سننا. فرمایا خیال کرنا بیٹا، تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں،
اللہ کی کتاب کے مطابق، یعنی جو اصول وراثت قرآن عزیز کے ہیں ان کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا، اور بہن بھائیوں کا جتنا حق ہے ان کو خود تم تقسیم کرنا۔ اما جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، ابا جان ساری بات آپ کی مسلم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہ ہے آپ نے کہا کہ تیرے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر، یہ بات تو ٹھیک ہے، بہن تو میری علاوہ میری صرف ایک ہے، اسماء بنت ابی بکر آپ کی بیٹی، اس کے علاوہ تو میری بہن ہے ہی کوئی نہیں، ہم خود 2 بہنیں ہیں بس، تو میری 2 بہنیں یہ کہاں سے آئی، دوسری میری بہن کون سی ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی والدہ سوتیلی والدہ بنت خارجہ، فرمایا یہ حاملہ ہیں، اور میرا خیال ہے میرے دل میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے ان قریب جب وضع حمل ہوگا نا تو ان کے رحم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا مجھے بیٹی عطا فرمائے گا۔ میرے دل میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا مجھے بیٹی عطا فرمائے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مال میرا جو ہے نا وہ 5 حصوں میں تقسیم ہوگا، 2 میرے بیٹے اور 2 تمہاری بہنیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 5 حصوں میں تقسیم ہوگا، 5 وارث میرے نہ ظاہراً قرار پائیں گے۔ اور اما جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، کچھ دنوں بعد جس وقت بنت خارجہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو جنم دیا تو واقعی با خدا اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اور اس کا نام ام کلثوم قرار پایا۔ یہ ہے صدیق کی فراست، سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فراست۔ اس زمانے میں تو کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں ہوتی تھی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کوئی ایسی شے نہیں ہوتی تھی کہ جس کی وجہ سے پتہ چلایا جا سکے کہ جناب والا بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی، پہلے بتا دیا جائے نہ۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے جو لفظ ارشاد فرمایا نا، فرمایا القی فی روعی، فرمایا میرے دل میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ بیٹی اللہ نے اس کو عطا فرمانی ہے، اس کے نام سے بیٹی ہوگی میرے لیے۔ اور تصدیق ہو گئی، جس وقت اللہ نے وہ حمل ظاہر فرمایا تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیٹی عطا فرمائی، وہ ظاہر ہوا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے آپ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فراست، آپ کی نگاہ جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے، رحم میں کیا ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا، حضور نہیں بتا سکتے کہ رحم میں کیا ہے۔ ایسے قرآن عزیز نے کہہ دیا کہ ما فی الارحام کا علم حضور کے پاس کوئی نہیں، بھائی یہ خاتون جو ہے اس کے ہاں اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، نبی نہیں جانتا۔ میں کہتا ہوں حدیث کے لفظ ہیں، ابن سعد بھی لائے ہیں، تاریخ الخلفاء میں سیوطی جیسا بندہ لایا ہے۔ اتنی بات تو صدیق اکبر کو بھی معلوم ہے کہ رحم میں بیٹی ہے، اگر صدیق کو معلوم ہے تو حضور کے غلام ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے ہو سکتا ہے حضور کو نہ پتہ چلے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھائی دعوے کرتے کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم یہ والا نہیں ہو سکتا کہ رحم میں کیا ہے، اور بھی بڑا انکار کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو چلو ہم صدیق اکبر کی بھی مثال نہیں دیتے اور نیچے آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ٹھیک ہے آپ کا تعلق مرکز کے ساتھ، لیکن گزارش ہے یہ بتائیے سرکار کو تو نہیں معلوم، تو یہ جو آپ اپنے گھر کی خواتین کو حالت عمل میں لے جا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، مشین کے لیے مان لیتے ہیں، نبی کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ ہے جی وہ بڑی عجیب بات ہے۔ بس مولوی صاحب بھی لے جا کر الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں اور ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اے دسیا جی ذرا اے منڈا ہے کہ کڑی ہے، تاکہ پتہ چل جائے جو بھی ہے۔ بڑا عجیب تمہارا ایمان ہے اور بڑی عجیب تمہاری توحید ہے کہ توحید تمہیں جو ہے یہ مشین الٹرا ساؤنڈ مشین پر تو یقین رکھنے دیتی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ مشین سے پتہ چل جائے گا بیٹا ہے کہ نہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ نبی کو پتہ چل جائے تو کہتے اس سے شرک لازم آئے گا۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، لیکن یہ ہے فراست۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالی میں ایک بندہ حاضر ہوا، فرمایا بے کہاں سے آیا ہے، کون ہے تو، نام کیا ہے تیرا؟ جی اس نے کہا جی میرا نام ہے جمرہ۔ جمرہ کا مطلب ہوتا ہے انگارہ، یہ آپ کوئلہ جلاتے ہیں نا جس وقت تو نیچے جو وہ بھسم ہونے کے بعد راکھ ہونے کے بعد وہ کوئلے رہ جاتے ہیں اس کو نا جمرہ کہتے ہیں، انگارہ۔ فرمایا باپ کا نام کیا ہے تیرا؟ کہنے لگا ابن شہاب ہوں، شہاب کا بیٹا۔ اب شہاب کہتے ہیں چنگاری کو، سمجھ آ رہی کہ اپنا میرا نام انگارہ ہے، باپ کا نام جو ہے اس کا مطلب بنتا ہے چنگاری۔ کہاں سے آیا ہے تو قبیلہ کیا ہے تیرا، کس قبیلے کا رہنے والا ہے؟ تو کہنے لگا جی حرقہ، اور حرقہ کا معنی ہوتا ہے جلی ہوئی شے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا اچھا کس علاقے کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا جی حرہ۔ حرہ عربی زبان میں یہ جو گرم لو نہیں ہوتی گرمی کی، جس وقت آپ باہر نکلتے ہیں تو منہ پر پڑتی ہے نا جو ہوا، گرم لو جس کو آپ کہتے ہیں، ماس جل جاتا ہے جس کے سبب سے، اس کو حرہ کہتے ہیں۔ اپنا نام جمرہ، باپ کا نام شہاب، جناب والا جو قبیلہ ہے وہ حرقہ،
اور جہاں رہنے والا ہے وہ حرہ. فرمایا اچھا حرہ کے مقام پر کہاں رہتا ہے؟ تو اس نے ایک اور نام لیا، تو اس کا معنی بھی یہی بنتا تھا، یہ آگ کی چنگاری والا ہی. جس وقت اس نے کہا نا، یہ ناموں کی ترتیب دی نا اس نے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً اپنے گھر جا، فوراً گھر جا، تیرا نام جمرہ، انگارہ، چنگاری، جہاں کا رہنے والا ہے وہ جلی ہوئی شے ہے، یہ ساری چیزیں ناموں کا گھر جوڑ دیکھا نا. فرمایا فوراً گھر جا، تیرے گھر والے جو ہے نا اس وقت آگ میں جل رہے ہیں، جا تیرے گھر میں آگ لگ گئی ہے، بھاگ جا. اچھا وہ جس وقت جا کے اس نے دیکھا، تاریخ الخلفاء کے لفظ ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے ایوان اپنے گھر میں تھے، جہاں بھی تھے، یا مسجد شریف میں، جہاں بھی آپ نے بات کی. وہ بندہ حرہ کا رہنے والا، دور کسی شہر کا، یعنی مدینہ منورہ کے مضافات میں رہنے والا، جب وہ وہاں جا کے دیکھا تو واقعی اس کے گھر والے جو ہیں وہ آگ میں جل رہے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے جو نکلا تھا وہ سچ بات نکلی تھی. یہ ہے فراست. اس کو فراست کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا دل میں بات ڈالتا ہے اور اس پر ایسا اطمینان ہوتا ہے کہ زبان سے نکال دی جائے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، جو نکل جاتا ہے وہی حق ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دیوان لگا ہوا، ایک شخص آیا، داخل ہوا نا، تو آپ نے اس کا چہرہ دیکھ کر فرمایا دیکھو بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں، ان کی آنکھوں میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں، زنا کے اثرات ہوتے ہیں، تو ایسے ہی امیر المومنین کے ایوان میں داخل ہو جاتے ہیں، ہماری خدمت میں آ جاتے ہیں. وہ یہ جب وہ حضرت عثمان غنی سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا نا، ملاقات کے لیے آ رہا، تو سر راہ کسی غیر محرم خاتون پر نہ اس کی نگاہ پڑی، نگاہ پڑی، دیکھا اس نے غور سے اس خاتون کو. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایوان میں داخل ہوا، آپ نے چہرے پر نظر ڈالی، جس وقت تو بھانپ لیا. فرمایا بڑی عجیب بات ہے، لوگ امیر المومنین سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھ میں زنا کا اثر ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ حیران ہو کر پوچھنے لگا، یہ زنا کا اثر مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ زنا سے حصہ ہے ہر شے کے لیے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی آنکھ کا زنا کیا ہے، ہاتھ کا زنا کیا ہے، پاؤں کا زنا کیا ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عثمان نے فرمایا کہ لوگ ہمارے پاس اس حال میں آ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے. اچھا اس پر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عذرا ہے تعجب، وہ بندہ عرض کرتا ہے کیا وحی اترنی شروع ہو گئی ہے؟ حالانکہ حضور تو وصال فرما گئے. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا عثمان تم نبی نہیں ہو، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا یہ باتیں تو وحی سے ظاہر ہوا کرتی ہیں؟ فرمایا ہاں وحی تو منقطع ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں، عثمان نبی نہیں ہے، وحی اللہ نے ختم کر دی. لیکن باری تعالیٰ جل وعلا نے فراست کا نور ابھی بھی باقی رکھا ہے. یہ جو میں نے دیکھا ہے تیرے چہرے پر نگاہ ڈالنا تھا، اللہ نے میری فراست کی وجہ سے مجھے آگاہ کر دیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ آنکھ کے زنا میں مبتلا ہو کے تیرے ایوان میں داخل ہو رہا ہے. یہ لفظ آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا فراست ابھی باقی ہے. اور فراست کیا ہے؟ نگاہ پڑی ہے تو حالات کھل کے سارے سامنے آ گئے میں کس حال میں آیا ہے. امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی. فرمائی یہ ہوتا کیا ہے، ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیے. یہ بڑی اچھی وضاحت ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی نا. امام تاج الدین سبکی بیٹے ہیں حضرت امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے. آپ فرماتے ہیں یہ سارا خلاصہ نا اس بات کا، یہ حضرت عثمان والا، اس سے نا مسئلہ مزید واضح ہو جاتا ہے. حضرت امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کا دل، اگر بندے کا دل، اس کو غور سے سنیے گا، اگر اس کیفیت کے حامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ، میں نے کہا تھا تیسری مثال میں جا کے اس کی وضاحت کروں گا، یہ وہی وضاحت ہے. امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کا دل اگر مصفى عن الذنوب ہو جائے نا، پاک ہو جائے گناہوں سے پاک ہو جائے، تو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شے پر اس کی نظر پڑتی ہے نا اس کا حال کھل کے اس کے سامنے آ جاتا ہے. دل اگر گناہوں سے پاک ہو تو فرماتے ایسا مصفہ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. کسی گناہ گار پر نظر پڑ جائے نا تو فرماتے فوراً کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ اچھا اسی مزید آگے دو پورشن آپ نے فرمایا دو پورشن ہے آگے مزید. جیسے حضرت عثمان غنی کے لیے ہوا، آپ دیکھیں نا دل صاف تھا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے زمانہ جاہلیت میں فطرت پر رکھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثر سے مزید پاکی ہو گئی، مزید مصفہ ہو گئی، قلب مزید پاک ہو گیا. تو نگاہ پڑی ہے تو پہلی نگاہ میں سارا چٹا کٹا گول کے سامنے آ گیا بھئی یہ کیا کر کے آیا ہے. اچھا یہ حضرت عثمان غنی کے لیے ہوا. تو امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عام آدمی کا بھی یہی حال ہے، اگر وہ گناہوں سے بچے، دل پاک ہو جائے اس کا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی نگاہ ایسی پاک فرماتا ہے، ایسی پاک کرتا ہے کہ جو گناہ گار اس کے سامنے آئے نہ تو فوراً دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ یہ اس وقت کے حال سے ہو کر باہر میرے سامنے آیا ہے، گناہ بھی سامنے آ جاتا ہے.
آگے آپ نے دو پورشن فرمائے. فرمایا ایسا بندہ نا دو حال میں ہوتا ہے. وہی بات پھر آ گئی کہ ایمان کی قوت طاقت کتنی ہے. فرمایا کہ اگر ایمانی قوت کچھ کم تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس کم قوت کے مطابق اس کو فراست دی, تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے بھئی اس نے گناہ کیا ہے, لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس سبب سے کر کے آیا ہے, کس اینگل سے کر کے آیا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں دعویٰ نہیں کرتا, ویسے کہتا ہوں ہمارے شاگردوں کا حال ہمیں پتہ ہوتا ہے بھئی یہ کس حال سے ہو کر آئے. دعویٰ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ ویسے تجربہ کہہ لیں آپ, یہ فراست بھی نہیں. ہم غریب لوگ ہیں, فراست آپ جیسے لوگوں کی ہوتی ہے جو نیک لوگ ہیں. سمجھ آ رہی کہ ہم جیسے جو گناہ گار ہیں نا, یہ سمجھیے کہ بس زمانے کا تجربہ, یہ ساری چیزیں ملا ملو کے. میں پہلے 2-3 منڈیاں نے کہا, میں کہا یارا گلاں جڑیاں تسی میرے نال کر رہے ہو نا, میں انچار رہے ہو تسی. میں نے کہا ایک بات کھل کے سامنے آ گئی نا تو پچھلی ساری پھر اس کی وضاحت میں خود کر دوں گا. تم جو میرے ساتھ کر رہے ہو نا, میں پوچھتا ہوں بھائی کہاں تھے جی؟ یہاں تھے. تاخیر ہو گئی جی, اس وجہ سے ہو گئی. بھائی کیوں ہوئی؟ یہ بہانہ لگا دیا, کبھی یہ کہہ دیا. میں کہا میں مان لیتا ہوں. میں نے کہا میں مان لیتا ہوں, لیکن یہ یاد رکھنا میں وارننگ دے رہا ہوں. کاکا جی آیا نہیں شاید. میں نے اس سے کہا, میں کہا جس ویلے گال کھل گئی نا تو مسئلہ خراب ہو جانا, پچھلیاں پھر ساریاں میں آپ دس لوں گا. میرے ذہن میں ہے سارا کچھ, یہ نہ سمجھنا کہ میں بھول گیا. اوپر سے نا دماغ ایسا ہے جو بات دل میں بیٹھ جائے نا, دماغ میں بیٹھ جائے, وہ جلدی جاتی بھی نہیں جب تک کلیئر نہ ہو جائے. حافظہ ایسا ہے, جاتا نہیں. اچھا بہرحال وہ آگے نا آپ نے 2 پورشن کیے. فرمایا فراست جس کیٹیگری کی ہو, جس کیفیت کی ہو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے, مثلا باپ کو دیکھ لیں آپ اس کو ایسے ہی سمجھیے کہ اولاد اگر سامنے آئے نا تو فوراً چہرے پر نگاہ ڈال کے نا باپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ شرارت کر کے آیا ہے, باہر سے کوئی ناپسندیدہ کام کر کے آیا ہے, کس کیفیت میں آیا ہے. بچہ اپنے منہ سے بول کر کبھی نہیں بتاتا, لیکن باپ کہتا ہے اس کے چہرے پر نظر ڈال کے نہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا بتاس کی کر کے آیا. یہ پتہ چل گیا کہ کچھ کر کے آیا ہے, لیکن یہ پتہ نہیں چلا بھئی کیا کر کے آیا ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ ہے نیچے والی کیٹیگری. اچھا اس کیٹیگری سے اوپر ایک کیٹیگری یہ ہے اولیاء کی. وہ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت نگاہ پڑتی ہے تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ کر کے آیا ہے, اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا گناہ کر کے آیا ہے. اولیاء کے بارے میں, اہل معرفت کے بارے میں ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ, جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوا. اس کو مزید سمجھیے. گناہ جو ہوتا ہے نا وہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے گناہ صغیرہ اور ایک ہے کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے نا, اگر بڑا گناہ کرے, کبیرہ گناہ کرے, تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اس کو ذرا غور سے سنیے گا, یہ کام آنے والی چیزیں. یہ روزمرہ کام جس وقت بندہ کو گناہ کا کام کرنے لگے نا, اگر فقیر دی تقریر یاد آ جائے تو ہاتھ کھینچ لیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر بات یاد آ جائے تو ہاتھ کھینچ لینا. اگر بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے لگے نا تو اس کے قلب پر, اس کے دل پر ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے. پھر دوبارہ کیا, دوسرا لگا, پھر گناہ کیا, بار بار ارتکاب کرتا چلا جائے گا, وہ دھبا لگتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا, حتیٰ کہ سارا دل کو اس کا سیاہ ہو جائے گا. سبکی فرماتے ہیں کہ اگر یہ کیفیت ہو جائے نا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے دل سیاہ ہو جائے, تو اب نا دل میں نا ایک شے آتی ہے, اس کو کہتے ہیں صوفیاء کی زبان میں رین, را یا نون, رین. قرآن عزیز نے اس کو بیان کیا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دل میں رین پیدا ہو گیا ہے ان کے گناہوں کے سبب سے. یہ کافروں کے بارے میں فرمایا. اچھا اگر اس کیفیت تک دل آ جائے نا تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ سبکی فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دل پر مہر کر دیتا ہے, اب توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. ایک گناہ بار بار کر کے وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے, اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. سمجھ, اب توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. یہ تو ہے کبائر کے ساتھ, کبیرہ گناہ بندہ کرتا رہے, مثال کے طور پہ کفر ہے, شرک ہے, یا اس کے علاوہ اور کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بندہ عادی ہو جائے, تو ایسا عادی دل سیاہ سے تیا تر اور مزید سیاہ, حتیٰ کہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا رحم نہ فرمائے بندے پر, فضل نہ ہو, نکاح عنایت نہ ہو, تو اس کو توبہ کی توفیق بھی اللہ نصیب نہیں ہونے دیتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا یہ تو ہے بڑی کیٹیگری. یہ تو فوراً مثال کے طور پہ ایسا بندہ سامنے آئے گا نا تو چہرہ بتا دیتا ہے کہ جناب والا یہ اس کی کیا حالت ہے, یہ کیا کیفیت ہے, چہرے کی نوسط بتا دیتی ہے. اچھا ایک ہے صغائر کا ارتکاب, چھوٹے گناہ, یعنی کبائر کا گناہ, کبائر نہیں چھوٹے گناہ. اس سے کیا ہوتا ہے, دل سے نقطہ اس پر بھی لگتا ہے لیکن وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے, اتنا ہلکا. چونکہ صغائر کے بارے میں اللہ کا فضل یہ ہے کہ بندہ خالی توبہ کرے نا تو معاف ہو جاتے ہیں, استغفار کرے, استغفر اللہ العظیم خالی پڑھا ہے, میں عظمت والے اپنے مالک سے اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں, میں بخشش مانگتا ہوں, تو فوراً معاف ہو گیا.
وضو کیا معاف ہو گیا، مسجد میں داخل ہوا، ارادہ کیا کہ چلو یہاں بیٹھ کر کوئی تسبیحات کروں، ابھی ارادہ کیا، ارادے سے معاف ہو گیا. یہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے نیکیوں والے کام ہیں نا، وضو کیا، وضو سے بھی معاف ہو جاتا ہے، صغائر اس سے معاف ہو جاتے ہیں. امام سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ صغائر کے ساتھ جو دل پر نشان آتا ہے نا، یہ صرف ایسے بندے کو نظر آ سکتا ہے جس کی فراست باریک بینی کی انتہا تک پہنچی ہو، جس کی نگاہ اتنی باریک ہو کہ جناب والا گہرائی تک اتر کے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا کر کے آیا ہے. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو مجلس میں داخل ہوا ہے نا، بنسبت دیگر گناہوں کے اس کا گناہ ابھی تک کو بڑا نہیں تھا، یعنی زنا بڑا گناہ ہے، یہ تو ابھی دیکھ کے آیا ہے، سمجھا، ویسے ہے یہ بھی بڑا گناہ، لیکن اپنے سے اوپر والے گناہ کے اعتبار سے یہ چھوٹا ہے، تو اتنا کو بڑا جرم ابھی تک یہ کر کے نہیں آیا تھا. لیکن حضرت عثمان غنی کی نگاہ اتنی باریک کہ سامنے آیا تو فوراً پتہ چل گیا بھئی کس حال سے ہو کر آیا ہے، تو آپ نے فوراً اس کو آگاہ کر دیا. تو رب العالمین جل وعلا یہ فراست جو عطا فرماتا ہے نا، یہ ایمان کی سلامتی اور قوت کی بنا پر ہوتی ہے. جیسا ایمان قوی ہوگا اتنی فراست عطا ہو جائے گی. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے نا، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچنا، فإنہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بسا اوقات یہ نور صدیق اکبر کی نگاہ جیسا ہوتا ہے، بسا اوقات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ جیسا ہوتا ہے، بسا اوقات حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ مجمعین جیسے بزرگوں کی نگاہ کا ہوتا ہے. بسا اوقات کوئی نیرا اہل ایمان ہے، مومن، چھوٹے درجے کا، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کیفیت تک بندہ آ سکتا ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے باندھی آئی خادمہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاملہ تھی. آپ نے فرمایا ادھر آپ بات سن. وہ جس وقت قریب آئی نا، تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بھتیجے تھے حضرت مولا کائنات کے، ان کے ہاں حمل تھا، اولاد ہونے والی تھی. یہ جملہ سننا ذرا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے بطن پر ہاتھ رکھا، بطن پہ ہاتھ رکھے نا، تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ذکرا میمونا مبارکا صالحا تقیا. اے اللہ اس کے پیٹ میں جو حمل بھی ہے، اب یہ دل سے اتر رہی ہے بات، زبان پہ آ رہی، اے اللہ اس کے حمل میں جو کچھ بھی ہے، جو تیرا ارادہ ہے، مالک میری دعا ہے اس کو بیٹا بنا دے، مالک اس کو بیٹا بنا. اللہم اجعلہ ذکرا، اللہ بیٹا بنا، اور میرا بیٹا نہ بنانا، میمونا مبارکا، برکت والا اور عزت والا بیٹا دینا، صالحا تقیا، نیک بیٹا دینا، متقی بیٹا دینا. تو وہ خادمہ کہتی ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ایسا کام آیا، اللہ نے ویسا ہی بیٹا عطا فرمایا جیسے مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی. فراست بھی ہے، دعا بھی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات بس، حضرت امام اعظم امام الائمہ سیدنا امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کی نگاہ ایسی تھی، آپ وضو کر رہے ہوتے تھے تو آپ نے دیکھا نا مثال کے طور پہ یہ لائن ایسی ہوتی ہے وضو والی کہ ایک طرف سے پانی چل رہا ہوتا ہے، دوسری طرف آ رہا ہوتا ہے. امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ بیٹھ کے وضو فرماتے، اگر آپ کے ساتھ کو بندہ وضو کر رہا ہوتا نا، تو اس کے وضو کا پانی غسالہ جو ہے وہ جس وقت آپ کے سامنے سے گزرتا نا، تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کیا گناہ کر کے آیا ہے. یہ امام صاحب کی نگاہ، فوراً پتہ چل جاتا. تو آپ اس جوان کو تنبیہ کر دیا، بیٹا آئندہ سے ایسا گناہ نہ کرنا. تو فوراً ڈر کے کہتا کہ امام آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ فرماتے کہ یہ تیرے وضو کا پانی جو میرے سامنے سے گزر کر گیا ہے، تو نے وضو کیا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس وضو کی برکت سے تیرے گناہ جھاڑے ہیں، وہ سامنے سے گزر رہے تھے، میری نگاہ نے مجھے بتا دیا تو کیا کام کر کے آیا ہے، آئندہ کے بعد ایسا نہ کرنا. پھر اس کے بعد حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ کیفیت مجھ سے لے لے، اللہ یہ کیفیت مجھ سے لے لے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کے راز میرے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے پھر اس کیفیت پر پردہ ڈال دیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ باطنی انعامات میں سے اللہ رب العالمین جل وعلا کا بہت بڑا انعام ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو بسا اوقات آپ تکا کہتے ہیں نا، بھائی لگ گیا تو لگ گیا. یہ اصلاً حقیقتاً دیکھا جائے تو ایمانی مقدار کے اعتبار سے فراست ہوتی ہے بندے کی. یہ تکا نہیں ہوتا، یہ ایمانی اعتبار سے فراست ہوتی ہے. کام ہو جائے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اس کی اپنی طرف سے ہے، نہ، بلکہ ایمان کی اور اللہ کی ذات پر یقین کی جتنی مقدار ہے نا، مالک نے اسی مقدار کے برابر اس کے اوپر یہ کیفیت ظاہر فرمائی ہے. لہذا خلاصہ کلام ساری گفتگو کا یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باطنی انعامات میں سے ہے.
بندہ مومن ہر ایک جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، لیکن چاہیے کہ اپنے ایمان میں اتنا اضافہ کرے کہ رب العالمین جل وعلا اس کے ایمان کو فراست کی کیفیت تک لے جائے، اس کے دل میں کوئی بات ایسی ڈال دی جائے اس معاملات میں اللہ رب العالمین جل وعلا آسانیاں پیدا فرما دے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، یہی بات بزرگان دین فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس وقت تم عالموں کی مجلس میں بیٹھا کرو تو اس وقت زبان سنبھال کے رکھا کرو، اس لیے کہ تمہارے سامنے عالم بیٹھا ہے، وہ مسائل کا جاننے والا ہے۔ اور جس وقت کسی عارف کے سامنے بیٹھو، مرشد کے سامنے بیٹھو تو دل سنبھال کے رکھا کرو، کوئی بات ایسی دل میں نہیں آنی چاہیے کہ فوراً آگاہی ہو جائے اور وہ تمہیں جواب دے دے تمہاری بات کا، یہ بچ کے رہنا چاہیے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا اہل ایمان کو فراست کی حد تک قوت ایمانی عطا فرمائے، اور خاص طور پہ ہمیں کو حکمران ایسا عطا فرمائے جو صاحب فراست بھی ہو۔ رب العالمین جل وعلا اس ساری قوم کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔